السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رمشا خوبصورت تھی، اس طرح کی خوبصورتی جو کسی بھیڑ میں بھی نظر آ جاتی ہے، مگر اس خوبصورتی کو دیکھنے والا اب کوئی نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو نکھار تھا وہ اب صرف آئینے کے لیے تھا، اور آئینہ بھی اکثر اسے وہ سوال پوچھتا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، کہ تم ابھی جوان ہو تو یہ زندگی کیوں بری لگتی ہے؟ شادی ہوئی تھی تو رمشا کے دل میں وہ سارے خواب تھے جو ہر نئی دلہن کے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والا شوہر، ایک گھر جو ہنسی سے گونجے، بچوں کی کلکاریاں، سردیوں کی راتوں میں کسی کے قریب بیٹھ کر چائے پینا، اور بارشوں میں چھت پر ساتھ کھڑے ہو کر بھیگنا۔ مگر قسمت نے اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جو سب سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ قسمت نے اسے خواب تو دکھائے مگر پورا ہونے سے پہلے ہی توڑ دیے۔ شادی کے پہلے 2 برس ٹھیک گزرے۔ اس کا شوہر کوئی برا انسان نہیں تھا، وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا مگر رمشا سے بدسلوکی نہیں کرتا تھا۔ رمشا کو شکایت تھی تو بس اتنی کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کرتا، اسے کبھی یہ محسوس نہیں کراتا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے۔ مگر رمشا نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید جب بچہ ہوگا تو گھر میں رونق آئے گی اور شوہر بھی قریب آئے گا، مگر بچہ نہیں ہوا۔ مہینے گزرتے گئے اور رمشا کی گود خالی رہی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ صبر کریں، کبھی کہا کہ علاج کریں، کبھی کہا کہ دعا کریں۔ رمشا نے سب کیا، اس نے ہر نسخہ آزمایا، ہر دوا کھائی، ہر مزار پر منت مانی، مگر وہ لمحہ نہیں آیا جب کوئی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دیتا۔ اس خالی گود کا درد رمشا کے اندر ایسے بیٹھ گیا جیسے ہڈیوں میں سردی بیٹھ جاتی ہے۔ باہر سے کچھ نظر نہیں آتا مگر اندر سے ہر لمحہ کسکتا ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ دار کا بچہ گھر آتا، رمشا مسکراتی مگر اس کی آنکھوں میں وہ نمی آ جاتی جسے وہ بڑی مشکل سے چھپاتی تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ خوشخبری کب سنا رہی ہو، رمشا کے اندر کچھ ٹوٹتا تھا مگر وہ ہنس کر کہہ دیتی کہ ابھی تو جی رہے ہیں بس۔ پھر وہ دن آیا جس نے رمشا کی باقی بچی کھچی امیدوں کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ اس کے شوہر کو ایک خطرناک بیماری نے جکڑ لیا اور پھر فالج کے حملے نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ وہ مرد جو پہلے ہی رمشا سے دور تھا اب اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنا پانی کا گلاس بھی خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ رمشا پر ذمہ داریوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اب بیوی نہیں تھی، ایک تیماردار تھی۔ صبح اٹھتے ہی شوہر کی دوائیاں، اس کا ناشتہ، اس کا بستر بدلنا، اسے کروٹ دلانا، ڈاکٹر سے بات کرنا، گھر کے معاملات سنبھالنا۔ دن ڈوبتے ڈوبتے رمشا اتنی تھک جاتی کہ رات کو بستر پر گرتی تو لگتا کہ ہڈیاں بکھر جائیں گی، مگر نیند نہیں آتی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کے اندر کی تنہائی سب سے زیادہ بولتی تھی۔ رمشا نے کبھی شکایت نہیں کی، گھر والوں کے سامنے وہ ایک مضبوط عورت تھی جو اپنے شوہر کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ سب اس کی تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ رمشا بہت بہادر ہے، بہت صابر ہے، بہت نیک ہے، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ رمشا خود کیسی ہے، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس صبر کے پیچھے کتنا غصہ جمع ہو رہا ہے، کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ایک عورت جو ابھی 30 برس کی بھی نہیں ہوئی، جس کے جسم میں ابھی جوانی کا خون دوڑ رہا ہے، جس کے دل میں ابھی چاہتوں کی آگ بجھی نہیں ہے، وہ کیسے ہر رات اپنے آپ سے لڑتی ہے۔ رمشا کو کسی سے محبت کی بھوک نہیں تھی، اسے بس اتنا چاہیے تھا کہ کوئی اسے دیکھے، صرف دیکھے، ایک نظر اس پر ڈالے اور اسے یہ محسوس کرائے کہ وہ ابھی زندہ ہے، ابھی اس کی سانسوں میں گرمی ہے، ابھی اس کے وجود کی کوئی قدر ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ دن گزرتے تھے اور رمشا کے اندر ایک خلا بڑھتا جاتا تھا، وہ خلا جو نہ دوائی سے بھرتا ہے نہ دعا سے، جو صرف کسی اپنے کے لمس سے، کسی کی نظروں کی گرمی سے، کسی کے قریب ہونے کے احساس سے بھرتا ہے۔ رمشا کبھی کبھی رات کو اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوتی اور باہر اندھیرے میں دیکھتی رہتی۔ وہ سوچتی کہ کیا اس کی زندگی بس یہی ہے؟ کیا وہ بس ایک بیمار شخص کے پاس بیٹھ کر بوڑھی ہو جائے گی؟ کیا اس کا جسم بس خدمت کے لیے بنا ہے، چاہت کے لیے نہیں؟ یہ سوالات اسے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے، مگر باہر سے وہ ویسی ہی مسکراتی رہتی تھی۔ گھر والے آتے تو پوچھتے کہ کچھ چاہیے تو نہیں؟ رمشا کہہ دیتی نہیں، سب ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک نہیں تھا، کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ رمشا کے اندر وہ عورت آہستہ آہستہ مر رہی تھی۔
جو کبھی خوابوں میں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے پھرتی تھی، وہ عورت جو سوچتی تھی کہ ایک دن اس کا شوہر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ تم میری زندگی ہو، وہ عورت جو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر سوچتی تھی کہ اتنی خوبصورتی کسی کام تو آئے گی، مگر اب آئینہ بھی اس سے سوال کرتا تھا اور امشا کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ بس جی رہی تھی کیونکہ سانس چل رہی تھی، ورنہ زندگی تو کب کی رک چکی تھی۔ اسی خاموش درد، اسی دبی ہوئی چیخ اور اس بے آواز تنہائی میں رمشا کی کہانی کا وہ باب شروع ہونے والا تھا جس نے اس کی پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن اس کے دروازے پر ایک ایسا شخص بھی دستک دے گا جس کی خاموش آنکھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جو رمشا پرسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ خواہش کا دریا جب بہتا ہے تو راستے میں آنے والی ہر دیوار کو بہا لے جاتا ہے، چاہے وہ دیوار اصولوں کی ہو، رشتوں کی ہو یا اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کی ہو۔ حبیب کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں محنت کی روٹی کھانا عزت سمجھا جاتا تھا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا موت سے بدتر مانا جاتا تھا۔ اس کے والد بھی ایک کاریگر تھے جو لوگوں کے گھروں میں لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور حبیب نے بچپن سے ہی اپنے باپ کے ساتھ اوزار اٹھانا سیکھ لیا تھا۔ جب اتنا بڑا ہوا کہ خود کام کر سکے تو اس نے بجلی، پانی، لکڑی اور مرمت کے ہر طرح کے کام سیکھ لیے اور محلے محلے جا کر لوگوں کے گھروں کو سنوارنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب ہنر تھا، جو چیز ٹوٹی ہوتی وہ اس کے ہاتھ لگتے ہی جڑ جاتی، جو دروازہ آواز کرتا وہ خاموش ہو جاتا، جو نل ٹپکتا وہ رک جاتا۔ مگر حبیب کی سب سے بڑی خوبی اس کا ہنر نہیں تھی بلکہ اس کی خاموشی تھی، اور وہ سنجیدگی تھی جو اس کے چہرے پر ہمیشہ قائم رہتی تھی۔ حبیب کسی کے گھر جاتا تو نظریں جھکا کر داخل ہوتا، جو کام بتایا جاتا وہ سنتا، سمجھتا اور بغیر کسی فضول گفتگو کے شروع کر دیتا۔ وہ کام کرتے ہوئے گنگناتا نہیں تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، گھر کی عورتوں سے نظریں نہیں ملاتا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی ایسی بات میں دلچسپی لیتا تھا جو اس کے کام کے متعلق نہ ہو۔ لوگ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس پر اعتماد کرتے تھے اور بار بار بلاتے تھے۔ عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی کہ اگر کوئی کام ہے تو حبیب کو بلاؤ، وہ بندہ قابل اعتماد ہے۔ حبیب نے یہ اعتماد برسوں کی محنت اور اپنی حدود میں رہنے کی عادت سے کمایا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک غریب کاریگر کے پاس اس کی ساکھ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ رمشا نے پہلی بار حبیب کو اپنے گھر کے ایک دروازے کی مرمت کے لیے بلایا تھا۔ محلے کی ایک پڑوسن نے اس کا نام بتایا تھا اور کہا تھا کہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور بھروسے کا آدمی ہے۔ رمشا نے فون کیا اور حبیب اگلے دن صبح آ گیا۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی اور رمشا نے دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں۔ حبیب نے فوری طور پر نظریں جھکا لیں اور سلام کر کے پوچھا کہ کون سا کام ہے۔ رمشا نے اسے اندر بلایا اور خراب دروازہ دکھا دیا۔ حبیب نے دروازے کا معائنہ کیا، قبضے دیکھے، لکڑی کو ہاتھ لگا کر اندازہ لگایا اور خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ رمشا کچھ دیر وہیں کھڑی رہی مگر حبیب نے ایک بار بھی اوپر نہیں دیکھا۔ وہ اپنے کام میں اس طرح مگن تھا جیسے اس کمرے میں اس کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ رمشا واپس باورچی خانے میں چلی گئی مگر اس کے ذہن میں حبیب کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ مضبوط جسم، وہ سانولا رنگ، وہ بڑی بڑی آنکھیں جو نیچے جھکی ہوئی تھیں، وہ ہاتھ جو اوزار پکڑتے ہوئے بھی ایک عجیب سی طاقت کا احساس دلاتے تھے۔ رمشا نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور سوچا کہ یہ کیا سوچ رہی ہے، مگر اس کے اندر برسوں سے جو خلا تھا اس نے ایک اجنبی مرد کی موجودگی کو بھی ایک واقعہ بنا دیا تھا۔ وہ عورت جسے برسوں سے کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا، وہ آج ایک کاریگر کی خاموشی سے متاثر ہو رہی تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ حبیب نے اسے متاثر کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی کشش تھی۔ حبیب نے آدھے گھنٹے میں دروازہ درست کر دیا۔ اس نے اپنے اوزار سمیٹے، ہاتھ صاف کیے اور رمشا کو آواز دی کہ کام ہو گیا ہے۔ رمشا آئی تو حبیب نے اجرت بتائی۔ رمشا نے پیسے دیے اور کہا کہ چائے پی لیں، مگر حبیب نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا اور کہا کہ اور بھی کام ہے، چلتا ہوں۔ وہ مڑا اور چلا گیا، بغیر پیچھے دیکھے، بغیر کسی اضافی بات کے، بغیر کسی مسکراہٹ کے۔ رمشا دروازے پر کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ کیوں اس کے سینے میں ایک ہلکی سی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اس خاموش آدمی میں کچھ ہے جو اسے کھینچ رہا ہے،
اور یہ کھنچاؤ اس نے بہت عرصے بعد محسوس کیا تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد رمشا نے خود کو بہت سمجھایا۔ اس نے اپنے دل کو ڈانٹا کہ یہ کیا بچپنا ہے، ایک کاریگر آیا، کام کر کے چلا گیا اور تم اسے سوچ رہی ہو۔ مگر دل وہ نہیں سنتا جو عقل کہتی ہے۔ دل وہ سنتا ہے جو برسوں کی تنہائی کہتی ہے، جو خالی راتوں کی خاموشی کہتی ہے، جو ان ہاتھوں کی یاد کہتی ہے جنہوں نے عرصے سے کسی اور کے ہاتھ کی گرمی نہیں چھوئی۔ رمشا نے 2 دن گزارے یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں، اب اسے دوبارہ نہیں بلانا، مگر تیسرے دن اس نے خود ہی ایک بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر الماری کا قبضہ دیکھا جو ذرا سا ڈھیلا تھا، ایسا قبضہ جسے گھر کا کوئی بھی فرد پیچ کس سے کس سکتا تھا۔ مگر رمشا نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام صرف حبیب ہی کر سکتا ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور حبیب کا نمبر ملایا، آواز میں معمول کی سنجیدگی رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ الماری کا قبضہ خراب ہو گیا ہے، ذرا آ کر دیکھ لیں۔ حبیب اگلے دن آیا، اس نے الماری دیکھی، ایک پیچ کسا اور مسکرائے بغیر کہا کہ بس یہ ڈھیلا ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہے۔ رمشا کو شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ اتنے چھوٹے کام کے لیے بلا لیا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر وہ سکون بھی تھا جو حبیب کی موجودگی سے آتا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا کہ ایک اور کام بھی ہے، واش روم کا نل بھی ٹپک رہا ہے، ذرا دیکھ لیں۔ حبیب گیا اور نل دیکھا تو واقعی ہلکا سا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے واشر بدلا اور نل ٹھیک کر دیا۔ رمشا نے اس بار بھی چائے کی پیشکش کی اور حبیب نے اس بار بھی شکریہ کے ساتھ ہی انکار کر دیا اور اپنی اجرت لے کر چلا گیا۔ مگر رمشا نے دیکھا کہ اس بار حبیب کی نگاہ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہری تھی۔ بس ایک لمحہ تھا، مگر رمشا کے لیے وہ لمحہ کافی تھا۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد کسی نے اسے دیکھا ہے، واقعی دیکھا ہے۔ اس دن کے بعد رمشا کے بہانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی وہ کہتی کہ کمرے کا پنکھا آواز کر رہا ہے، کبھی کہتی کہ کھڑکی کی چٹکنی ٹوٹ گئی ہے، کبھی کہتی کہ چھت سے پانی رس رہا ہے۔ ہر ہفتے ایک نیا بہانہ ہوتا اور ہر بار حبیب آتا، خاموشی سے کام کرتا اور چلا جاتا، مگر رمشا ہر بار اس کے آنے سے پہلے تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ اب اس کے آنے والے دن سے ایک رات پہلے سوچتی کہ کل کیا پہنے گی۔ صبح اٹھ کر آئینے کے سامنے زیادہ دیر کھڑی ہوتی، بالوں کو سنوارتی، ہلکی سی خوشبو لگاتی اور ایسا لباس پہنتی جو نہ زیادہ سجا ہوا ہو نہ بالکل سادہ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حبیب کو لگے کہ وہ اس کے لیے سجی ہے، مگر یہ ضرور وہ چاہتی تھی کہ حبیب اسے دیکھے اور ایک لمحے کے لیے رک جائے۔ کام سمجھاتے ہوئے رمشا آہستہ آہستہ حبیب کے قریب کھڑی ہونے لگی۔ پہلے وہ دور سے بتاتی تھی کہ یہ ٹھیک کرنا ہے، مگر اب وہ اس کے بالکل پاس آ کر اشارہ کرتی۔ کبھی کوئی اوزار پکڑاتے ہوئے اس کی انگلیوں کو چھو لیتی اور ایک سیکنڈ کے لیے وہ لمس روکے رکھتی، جیسے اسے چھوڑنے کو دل نہ کرتا ہو۔ حبیب محسوس کرتا تھا مگر وہ خاموش رہتا۔ وہ اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ لیتا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو جاتا۔ رمشا کو اس خاموشی سے تکلیف بھی ہوتی اور عجیب سا لطف بھی آتا، کیونکہ حبیب کی یہ بے نیازی اسے اور قریب لا رہی تھی۔ رمشا نے گفتگو کا رخ بھی آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ صرف کام کے بارے میں بات کرتی تھی، مگر اب وہ ذاتی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ پوچھتی کہ حبیب کا گھر کہاں ہے، کیا اس کے بچے ہیں، کیا اس کی بیوی ہے، وہ کتنے برس کا ہے۔ حبیب مختصر جواب دیتا اور بات کو آگے نہ بڑھاتا، مگر رمشا رکتی نہیں تھی۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگی کہ میرے شوہر بیمار ہیں، میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں، گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ حبیب سنتا مگر جواب میں بس اتنا کہتا کہ اللہ آسانی کرے گا، صبر رکھیں۔ یہ جواب رمشا کو کافی نہیں لگتا تھا، مگر وہ سمجھتی تھی کہ حبیب ایک محتاط آدمی ہے اور اسے وقت لگے گا۔ ایک دن حبیب کمرے کی بتی ٹھیک کر رہا تھا اور رمشا نیچے سے اسے ٹارچ پکڑا رہی تھی۔ حبیب سیڑھی پر کھڑا تھا اور رمشا بالکل نیچے۔ اچانک رمشا کا ہاتھ حبیب کے پاؤں سے ٹکرایا اور اس نے جیسے سہارا دینے کے بہانے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ حبیب نے نیچے دیکھا تو رمشا کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں وہ تکلیف تھی، وہ التجا تھی، جو بھوک تھی، وہ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حبیب نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روکی، پھر آہستہ سے کہا کہ بھابی سیڑھی مضبوط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے نرمی سے مگر واضح طور پر فاصلہ بنا لیا۔ رمشا نے ہاتھ ہٹا لیا مگر اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک اداسی تھی، جیسے اسے معلوم تھا کہ آج بھی وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی جو حبیب نے اپنے اور رمشا کے درمیان کھڑی کر رکھی تھی۔
مگر رمشا نے ہار نہ مانی۔ وہ جانتی تھی کہ پانی پتھر کو ایک دن بھی نہیں توڑتا، مگر بہتا رہے تو پتھر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ اور رمشا بہنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حبیب کے لیے اب رمشا کے گھر جانا پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ پہلے وہ ایک عام گاہک کے گھر جاتا تھا جیسے اور کئی گھروں میں جاتا تھا، مگر اب جب بھی رمشا کا فون آتا تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا کے بہانے اب حقیقی نہیں رہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو کام رمشا بتاتی ہے ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہیں کسی کاریگر کی ضرورت نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رمشا ایک تنہا عورت ہے جس کا شوہر بیمار ہے اور شاید اسے بس کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ حبیب اپنے آپ کو یہ بہانہ دے کر جاتا رہا کہ وہ صرف کام کے لیے جاتا ہے اور کام مکمل کر کے واپس آ جاتا ہے، مگر اس کے اندر کا وہ مرد جسے اس نے برسوں سے اصولوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، وہ آہستہ آہستہ ان زنجیروں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ رمشا نے اپنی حکمت عملی بدل دی تھی۔ اب وہ حبیب کو چھونے یا قریب آنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا تھا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ حبیب کے سامنے اپنا دل کھولنے لگی تھی۔ جب حبیب کام کرتا تو رمشا قریب بیٹھ کر بات شروع کر دیتی۔ پہلے عام باتیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے ان حصوں کے بارے میں بتانے لگی جو کبھی اس نے کسی سے نہیں کہے تھے۔ وہ بتاتی کہ شادی کے بعد سے اس نے کبھی وہ زندگی نہیں جی جس کا اسے حق تھا۔ شوہر پہلے بھی دور تھا اور اب تو بیمار ہونے کے بعد وہ ایک مریض ہے جس کی دیکھ بھال رمشا کی واحد ذمہ داری بن چکی ہے۔ وہ کبھی کہتی کہ کبھی کبھی رات کو اتنی تنہائی ہوتی ہے کہ لگتا ہے دیواریں قریب آ رہی ہیں اور سانس گھٹ رہی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھی رات اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کیا بس یہی زندگی ہے؟ کیا اس سے آگے کچھ نہیں ہے؟ حبیب ان باتوں کو سنتا اور اس کے اندر ایک درد سا اٹھتا۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس کی آنکھوں میں جو نمی ہوتی تھی وہ اصلی تھی۔ اس کے ہاتھ جب کانپتے تھے تو وہ کسی ڈرامے کا حصہ نہیں تھا۔ رمشا واقعی ٹوٹی ہوئی تھی اور حبیب کے اندر کا انسان اس ٹوٹی ہوئی عورت کو جوڑنا چاہتا تھا، مگر حبیب کے اندر کا اصول پسند مرد اسے ہر بار یاد دلاتا کہ یہ کسی اور کی بیوی ہے اور مشکل حالات کسی کو غلط راستے پر چلنے کا جواز نہیں دیتے۔ ایک دن جب رمشا نے بہت جذباتی ہو کر کہا کہ مجھے بس اتنا چاہیے کہ کوئی مجھے اس نظر سے دیکھے جس نظر سے ایک مرد ایک عورت کو دیکھتا ہے، تو حبیب نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ بھابی، آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں، مگر یہ تکلیف اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ حد پار کریں جو پار نہیں کرنی چاہیے۔ رمشا کو اس جواب سے تکلیف ہوئی مگر اس نے کچھ نہیں کہا، مگر رمشا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اب اپنے سے سب سے گہرے درد کو حبیب کے سامنے رکھنا شروع کر دیا، وہ درد جو اس کے اندر سب سے زیادہ ٹیستا تھا، یعنی اس کی خالی گود۔ ایک دن حبیب الماری کا دروازہ درست کر رہا تھا تو رمشا نے آہستہ سے کہا، حبیب بھائی، آپ کے بچے ہیں نا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ جس عورت کی گود خالی ہو وہ کیسے جیتی ہے؟ میں نے برسوں تک دعائیں مانگی، علاج کروائے، مگر کچھ نہیں ہوا، اور اب تو شوہر بھی ایسے ہیں کہ یہ امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ حبیب کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ رمشا کی آواز میں وہ کانپن ہے جو کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ سچ میں بکھر رہی ہے۔ اسے رمشا پر ترس آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ رمشا کے آنسو پونچھے اور کچھ نہیں کہا، مگر اس دن کے بعد وہ اور زیادہ مصمم ہو گئی۔ حبیب جب آتا تو رمشا سجی ہوتی، اس کے بالوں میں ہلکی سی خوشبو آتی۔ اس نے وہ جوڑے پہننے شروع کر دیے جو شادی کے بعد الماری میں رکھے رہ گئے تھے۔ کبھی وہ ہلکا سا سرما لگاتی، کبھی ہونٹوں پر بالکل معمولی سا رنگ لگا لیتی، اتنا نہیں کہ حبیب کو لگے کہ اس کے لیے سجی ہے، مگر اتنا ضرور کہ حبیب کی نظر ایک بار ٹھہرے اور وہ دیکھے کہ رمشا صرف ایک تیماردار نہیں ہے، بلکہ ایک عورت ہے جس میں ابھی زندگی ہے، ابھی حسن ہے، ابھی وہ نرمی ہے جو کسی مرد کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ حبیب نے یہ سب دیکھا اور محسوس بھی کیا، مگر وہ ہر مرتبہ اپنی نظریں جھکا لیتا اور کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب وہ مصروفیت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب اس کے ہاتھ کبھی کبھی رکتے تھے اور اس کے ذہن میں رمشا کی باتیں گونجتی تھیں۔ وہ سوچتا کہ کیا واقعی اس عورت کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر فوراً اپنے آپ کو ڈانٹتا کہ حبیب تو وہ دیکھنے والا نہیں بن سکتا، یہ حق تجھے نہیں ہے۔
حبیب جب رمشا کے گھر سے نکلتا تو راستے میں سوچتا رہتا، جب اپنے گھر پہنچتا تو دیر تک بیٹھا رہتا۔ اس کی بیوی پوچھتی کہ کیا بات ہے تو وہ کہہ دیتا کہ تھکاوٹ ہے، مگر اصل بات یہ تھی کہ حبیب کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی جو باہر سے نظر نہیں آتی تھی مگر اندر سے اسے توڑ رہی تھی۔ وہ دن رمشا نے بہت پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ہفتے گھر میں اس کے شوہر کے بھائی کی بیٹی کی منگنی کی تقریب ہے اور گھر کے تمام افراد شام سے پہلے ہی وہاں چلے جائیں گے۔ رمشا نے پہلے ہی بہانہ بنا لیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ گھر پر رہے گی تاکہ شوہر کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے۔ گھر والوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا کیونکہ انہیں رمشا کی اس بات پر کوئی شک نہیں تھا۔ وہ برسوں سے یہی دیکھ رہے تھے کہ رمشا ہر وقت اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے اور کبھی کسی تقریب میں جانے سے انکار کر دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم موجود تھا جو گھر کے دوسرے حصے میں رہتا تھا اور رات کو شوہر کے کمرے میں سوتا تھا۔ رمشا نے اسے بتا دیا کہ آج وہ خود دیکھ لے گی اور ملازم اپنے کام نمٹائے۔ اس طرح گھر کا ایک بڑا حصہ خالی ہو گیا اور رمشا کے پاس وہ وقت اور جگہ دونوں آ گئے جن کا اسے انتظار تھا۔ رمشا نے صبح سے ہی حبیب کو فون کیا اور کہا کہ اوپر والے کمرے کی چھت سے پلستر گر رہا ہے اور ایک بھاری الماری بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنی ہے۔ حبیب نے کہا کہ دوپہر کے بعد آ جاؤں گا۔ رمشا نے فون رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس بار خوف سے نہیں بلکہ اس بے چینی سے جو کسی فیصلے سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ آج وہ ایک ایسے راستے پر قدم رکھنے والی ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی، مگر اس نے برسوں سے جو تنہائی سہی تھی اس نے اس کے اندر سے واپسی کی خواہش ہی ختم کر دی تھی۔ حبیب دوپہر کو آیا۔ اس نے گھر میں خاموشی دیکھی تو پوچھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ رمشا نے بتایا کہ سب تقریب میں گئے ہیں اور وہ شوہر کی وجہ سے رک گئی ہے۔ حبیب کے اندر ایک لمحے کے لیے بے چینی ہوئی مگر اس نے سوچا کہ کام کرنا ہے، کر کے چلا جاؤں گا۔ رمشا نے اسے اوپر کمرے میں لے جا کر چھت دکھائی جہاں سے واقعی کچھ پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ حبیب نے اپنا سامان نکالا اور کام شروع کر دیا۔ رمشا نیچے چلی گئی اور حبیب اکیلا کام کرتا رہا۔ چھت کا کام مکمل ہونے کے بعد اس نے الماری بھی منتقل کر دی اور پسینہ پونچھتے ہوئے نیچے آیا۔ اس نے رمشا کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے، اجرت بتاتا ہوں اور چلتا ہوں۔ رمشا نے اس لمحے وہ کیا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اتنی گرمی میں کام کیا ہے، پہلے کھانا کھا لیں پھر جائیں، میں نے آپ کے لیے خاص طور پر کھانا بنایا ہے۔ حبیب نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ نہیں بھابھی شکریہ، مجھے اور بھی کام ہے۔ مگر رمشا نے اس بار وہ لہجہ اختیار کیا جو نہ سخت تھا اور نہ نرم، بلکہ اس میں ایک عجیب سی مجبوری تھی۔ اس نے کہا کہ حبیب بھائی میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، کیا آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ اس کی آنکھوں میں وہ نمی آ گئی جو حبیب کی ہر دیوار توڑ دیتی تھی۔ حبیب خاموش ہو گیا اور پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ رمشا اسے کھانے کے کمرے میں لے گئی جہاں میز پر کھانا سجا ہوا تھا۔ کھانا واقعی اچھا تھا اور اس کی مقدار بھی اتنی تھی جیسے کسی مہمان کے لیے ہی تیار کیا گیا ہو، نہ کہ ایک کاریگر کے لیے۔ دونوں میز پر بیٹھے اور کھانا شروع ہوا۔ پہلے خاموشی رہی مگر رمشا نے بات شروع کی۔ ابتدا میں عام باتیں ہوئیں مگر آہستہ آہستہ رمشا کی آواز بدلنے لگی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں وہ بات آ گئی جو وہ برسوں سے کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی تھی۔ اس نے حبیب کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ حبیب بھائی مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے اور آج کہہ دوں گی چاہے آپ مجھے جو سمجھیں۔ حبیب نے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک لیے اور رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا نے گہری سانس لی اور جو الفاظ اس کی زبان سے نکلے وہ کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھے بلکہ وہ برسوں کی جمع شدہ درد کا اظہار تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، مگر جب سے آپ اس گھر میں آنا شروع ہوئے ہیں میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ایک مردہ عورت سمجھتی تھی جو بس سانس لے رہی ہے، مگر آپ نے بغیر کچھ کیے مجھے یہ احساس دلایا کہ میرے اندر ابھی کچھ باقی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے مگر میں اتنی تھک گئی ہوں صحیح غلط سوچتے سوچتے کہ اب مجھ میں سوچنے کی طاقت نہیں رہی۔ حبیب کی آنکھوں میں ایک طوفان اٹھا مگر اس کا چہرہ ساکت رہا اور وہ خاموشی سے رمشا کو دیکھتا رہا جو اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ حبیب نے جب رمشا کے الفاظ سنے تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے
सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। वो खामोश बैठा रहा और रिमशा की आंखों में देखता रहा। उन आंखों में जो कुछ था वो सिर्फ कशिश नहीं थी, बल्कि वो एक टूटी हुई औरत की पुकार थी, जो बरसों से किसी को सुनाई नहीं दी थी। हबीब ने मेज पर रखा चम्मच आहिस्ता से नीचे रखा और अपने हाथ गोद में रख लिए। उसने एक लंबी सांस ली और फिर बहुत आहिस्ता से बोला कि भाभी, आप जो कुछ कह रही हैं उसे सुनकर मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ इसलिए नहीं कि आपने गलत कहा, बल्कि इसलिए कि आप जो महसूस कर रही हैं वो सच है, और सच हमेशा तकलीफ देता है। मगर भाभी, हम एक ऐसी हद के करीब खड़े हैं जिसके पार जाने से बहुत सी जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। आपके शौहर बीमार हैं, वो ऊपर कमरे में लेटे हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम कि नीचे क्या हो रहा है। मेरा एक घर है, मेरी बीवी ने में है, मेरे बच्चे हैं। अगर आज हमने वो कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए, तो कल हम में से कोई भी अपने आप को माफ नहीं कर सकेगा। रिमशा ने हबीब की बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर ये आंसू रद की तकलीफ के नहीं थे, बल्कि ये बरसों के जमा शुदा बोझ के थे, जो आखिरकार टूट पड़ा था। रिमशा ने हाथ के पीछे से आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, हबीब भाई, आप समझते नहीं हैं। आपको क्या मालूम कि बरसों से किसी ने मुझे एक औरत के तौर पर देखा ही नहीं। सब मुझे देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक तीमारदार नजर आती है, एक खादमा नजर आती है, एक मजबूर औरत नजर आती है जो अपने बीमार शौहर की खिदमत कर रही है। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि रिमशा तू कैसी है। किसी ने नहीं देखा कि इस तीमारदार के अंदर भी एक दिल धड़कता है जिसे किसी की जरूरत है। मैंने अपनी जवानी इस घर को दे दी और बदले में मुझे क्या मिला? खाली रातें, खाली गोद और एक ऐसी जिंदगी जिसमें सांस लेने के सिवा कुछ नहीं होता। हबीब खामोशी से सुनता रहा। उसके अंदर कुछ हिल रहा था। वो मर्द जो बरसों से अपने असूलों की दीवार के पीछे छुपा हुआ था, वो आज इस दीवार में दरारें महसूस कर रहा था। रिमशा के आंसू उसके अंदर वो काम कर रहे थे जो उसकी खूबसूरती नहीं कर सकी थी, जो उसके लम्स ने नहीं किया था, जो उसकी सजावट से नहीं हुआ था। आंसुओं ने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने हबीब के अंदर के इंसान को जगा दिया, जो इस औरत की तकलीफ को महसूस कर रहा था और उसे अपने बाजुओं में लेकर कहना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा। मगर हबीब ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने आप को संभाला और कहा, भाभी, मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ, मगर तकलीफ का हल गलती नहीं होता। आपको किसी से बात करनी चाहिए, किसी औरत से, किसी करीबी से। शायद वो आपकी मदद कर सके। रिमशा ने इस लम्हे एक ऐसी बात कही जिसने हबीब को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि आप सोचते हैं कि मैंने ये सब किसी से नहीं कहा। किसे कहूँ जो सुने? मेरी माँ कहती है सब्र करो, मेरी बहन कहती है ये तुम्हारी किस्मत है, शौहर के घर वाले कहते हैं तुम्हारा फर्ज है, खिदमत करो। सब ने मुझे फर्ज और सब्र और किस्मत के अल्फाज में बांध दिया है, और किसी ने नहीं सोचा कि इस बंधी हुई औरत के अंदर भी कुछ है, जो आज़ाद होना चाहता है, जो सांस लेना चाहता है, जो जीना चाहता है। हबीब, तुम पहले शख्स हो जिसके सामने मैंने अपना दिल खोला है, और अगर तुमने भी मुझे सब्र और फर्ज का दर्स दिया तो शायद मैं मर जाऊंगी। इस बार वाकई मर जाऊंगी। हबीब के अंदर कुछ टूट गया। वो मर्द जिसने बरसों अपने असूल सीने से लगाए रखे थे, वो आज एक औरत के आंसुओं के सामने कमजोर पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वो यहाँ से उठकर चला जाए, मगर उसके पाँव ने साथ नहीं दिया। उसने रिमशा की तरफ देखा और पहली बार उसने वो बात कही जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने आहिस्ता से कहा कि मैं झूठ बोलूं अगर कहूं कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं भी इंसान हूं और मैंने भी महसूस किया है, मगर मैंने अपने आप को रोके रखा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गलत है। रिमशा ने जब ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों में चमक आ गई, वो चमक जो उम्मीद की होती है, मगर कभी कभी उम्मीद सबसे खतरनाक चीज होती है। एक तवील खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों जानते थे कि वो इस लम्हे में एक ऐसी लकीर के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं जिसे पार करने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हबीब ने वाज़ेह तौर पर पूछा कि रिमशा, तुमने ये फैसला मुकम्मल होश में किया है, किसी जज्बे में बहकर तो नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से? और अगर कल तुम्हें पछतावा होगा तो उसका जिम्मेदार भी तुम खुद होगी। रिमशा ने सर हिलाया और कहा कि मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, और आज मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ।
کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ وہ کسی فلم کا رومانوی منظر نہیں تھا، بلکہ وہ تنہا دو انسانوں کی لغزش تھی جو اپنی تنہائی اور کمزوری کے ایک لمحے میں وہ حد پار کر گئے جو انہیں نہیں پار کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ کوئی نہیں بولا۔ حبیب چھت کی طرف دیکھتا رہا اور رمشا دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹی رہی۔ دونوں جانتے تھے کہ ابھی جو ہوا ہے اس نے ان کی زندگیوں میں ایک ایسی دراڑ ڈال دی ہے جو شاید کبھی نہیں بھرے گی۔ رات کی خاموشی میں حبیب کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ رمشا کے گھر کے اسی کمرے میں لیٹا تھا جہاں چند گھنٹے پہلے وہ سب کچھ ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چھت کا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا اور اس کی آواز اس خاموشی میں اتنی بلند لگ رہی تھی جیسے کوئی مسلسل اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ رمشا اس سے کچھ فاصلے پر لیٹی تھی، مگر دونوں کے درمیان اب وہ فاصلہ نہیں تھا جو جسمانی طور پر ناپا جا سکے، بلکہ ایک اور فاصلہ آ گیا تھا جو شرمندگی کا تھا، جو ندامت کا تھا، جو اس احساس کا تھا کہ ہم نے وہ کام کر لیا ہے جس کے بعد ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ حبیب نے کروٹ بدلی اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کی تصویر آ رہی تھی، اس کی بیوی جو اس وقت شاید بچوں کو سلا کر اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، یا شاید سو گئی ہوگی، یہ سوچ کر کہ آج کام زیادہ ہے، دیر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بچے جو صبح اٹھ کر سب سے پہلے ابو ابو پکارتے ہیں اور جب تک حبیب کا ہاتھ ان کے سر پر نہ پھرے وہ ناشتہ نہیں کرتے۔ حبیب کے اندر ایک ایسا درد اٹھا جو جسمانی نہیں تھا مگر جسم کے ہر حصے میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور بیٹھ گیا۔ رمشا نے محسوس کیا اور پوچھا کہ کیا ہوا، سو نہیں رہے؟ حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا اور جوتے ڈھونڈنے لگا۔ رمشا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو رات ہے، صبح چلے جانا۔ حبیب نے بغیر پیچھے دیکھے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، میں یہاں اور نہیں رک سکتا۔ اس کی آواز میں جو بھاری پن تھا وہ رمشا کو سنائی دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ حبیب نے جوتے پہنے، اپنے اوزاروں والا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا مگر مڑ کر نہیں دیکھا اور باہر نکل گیا۔ رمشا بستر پر بیٹھی اسے جاتی دیکھتی رہی اور جب دروازہ بند ہوا تو اس نے اپنا منہ تکیے میں دبایا اور اتنا رویا کہ تکیہ بھیگ گیا مگر آواز باہر نہیں آئی۔ حبیب سڑک پر چل رہا تھا اور رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی مگر وہ ٹھنڈک اس کے اندر کی آگ بجھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا جیسے اگر جلدی چلے گا تو شاید اس رات کو پیچھے چھوڑ سکے گا، مگر رات اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اس رات میں جو ہوا تھا وہ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اسے رمشا کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس کے آنسو یاد آ رہے تھے، اس کی وہ بات یاد آ رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ کسی نے مجھے عورت نہیں سمجھا۔ حبیب نے سوچا کہ کیا واقعی میں نے اسے عورت سمجھ کر وہ سب کیا، یا میں بھی بس اپنی کمزوری میں بہہ گیا اور اب اسے ہمدردی کا نام دے رہا ہوں۔ اسے اپنے اصول پسندی یاد آ گئی، وہ حبیب جو کبھی کسی کے گھر میں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ آج کسی کے گھر میں وہ حد پار کر کے آیا جس کے بارے میں سوچ کر بھی اسے شرم آتی تھی۔ اسے اس بیمار آدمی کا خیال آیا جو اوپر کمرے میں لیٹا تھا اور جسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی بیوی اور ایک اجنبی کاریگر کے درمیان کیا ہوا۔ حبیب کو اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوئی کہ اس نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بڑبڑایا کہ تو نے کیا کیا حبیب، تو نے کیا کر دیا؟ گھر پہنچا تو بیوی سو رہی تھی، بچے بھی سو رہے تھے۔ حبیب نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور واش روم میں جا کر منہ دھویا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے لگا کہ یہ وہ شخص نہیں جو صبح اس گھر سے نکلا تھا، یہ کوئی اور ہے جسے وہ پہچانتا نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رمشا سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دے گا، اس کے گھر کبھی نہیں جائے گا اور اگر فون آیا تو اٹھائے گا ہی نہیں۔ یہ غلطی ایک بار ہوئی ہے اور اسے یہیں دفن کرنا ہوگا، ورنہ یہ غلطی ایک دن سب کو دفن کر دے گی۔ حبیب نے واش روم سے نکل کر بچوں کے کمرے میں جھانکا۔ دونوں بچے اپنے چھوٹے سے بستر پر سو رہے تھے۔ حبیب نے ان کے قریب جا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، وہ آنسو جو اس نے رمشا کے سامنے نہیں بہائے تھے، وہ اپنے بچوں کے سامنے بہہ گئے۔ مگر قسمت نے حبیب کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ ابھی صبح کی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا تھا
کہ اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ حبیب نے نیند میں فون اٹھایا اور پیغام کھولا۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس سے اس کا خون جم گیا۔ اسکرین پر چند تصاویر اور ایک مختصر ویڈیو تھی جس میں گزشتہ رات کے وہ لمحات واضح طور پر نظر آ رہے تھے جو رمشا کے کمرے میں گزرے تھے۔ تصاویر کے نیچے ایک پیغام لکھا تھا کہ 10 لاکھ روپے تیار رکھو اور اس عورت سے ہر تعلق ختم کر دو، ورنہ یہ ویڈیو تمہاری بیوی، تمہارے محلے، تمہارے گاہکوں اور پولیس سب تک پہنچ جائیں گی۔ حبیب کے ہاتھ سے فون گر گیا اور وہ بستر پر بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور سانس تیز چل رہی تھی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس غلطی کو دفن کر دے گا، مگر اب وہ غلطی خود اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے دفن کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حبیب کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ سب رمشا نے کیا ہے۔ اسی نے منصوبہ بنایا، اسی نے کیمرے لگائے اور اسی نے اسے پھانسا۔ وہ عورت جو برسوں سے تنہائی کا رونا رو رہی تھی، وہ دراصل ایک چال بن رہی تھی جس میں حبیب جیسا بندہ، سیدھا سادہ کاریگر، پھنس گیا۔ حبیب کے اندر غصے کا ایک ایسا طوفان اٹھا جو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ غصہ جو دھوکے سے پیدا ہوتا ہے، وہ غصہ جو اپنے آپ سے ہوتا ہے کہ میں اتنا بے وقوف کیسے بن گیا، وہ غصہ جو اس خوف سے ملا ہوا تھا اب میری زندگی تباہ ہونے والی ہے، میرا گھر ٹوٹنے والا ہے، میرے بچے بے عزت ہونے والے ہیں۔ حبیب نے صبح ہوتے ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ رمشا سے ملے گا اور سچ جانے گا۔ اگر واقعی اس نے یہ جال بچھایا ہے تو حبیب خاموش نہیں بیٹھے گا، چاہے اس کے لیے خود کو بھی آگ میں جھونکنا پڑ جائے۔ حبیب دوپہر کو رمشا کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازے پر اتنی زور سے دستک دی کہ رمشا اندر سے گھبرا گئی۔ جب دروازہ کھلا تو حبیب بغیر کچھ کہے اندر داخل ہو گیا اور سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں گزشتہ رات وہ سب ہوا تھا۔ رمشا پیچھے پیچھے آئی اور گھبراہٹ سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس طرح کیوں آئے ہو؟ حبیب نے اپنا فون نکالا اور رمشا کے سامنے وہ تصاویر اور ویڈیو دکھائی جو اسے نامعلوم نمبر سے موصول ہوئی تھی۔ رمشا نے جب اسکرین پر وہ تصاویر دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی مار دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور منہ سے بس اتنا نکلا، یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے بنایا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ حبیب نے غصے میں کہا کہ تم نے نہیں بنایا تو اور کس نے بنایا؟ اس کمرے میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا تو کیمرہ کس نے لگایا تھا؟ رمشا رونے لگی اور قسمیں کھانے لگی کہ اسے کسی کیمرے کا علم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ حبیب، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا، میں نے تمہیں پھانسنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حبیب کو اس کی آنکھوں میں جو خوف نظر آ رہا تھا وہ اصلی لگ رہا تھا۔ یہ کسی ڈرامے باز عورت کا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی عورت کا خوف تھا جسے ابھی ابھی معلوم ہوا ہو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی کسی نے ریکارڈ کر لی ہے اور اب وہ ریکارڈنگ اس کی زندگی ختم کر سکتی ہے۔ حبیب نے غصے کو قابو میں کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے نہیں لگائے تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کیمرے کہاں ہیں۔ دونوں نے اس کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ حبیب نے ہر کونے کو غور سے دیکھا، ہر شے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، ہر تصویر کے پیچھے جھانکا۔ رمشا بھی ساتھ تلاش کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ وہ ٹھیک سے کچھ پکڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آخر کار حبیب کی نظر کمرے میں رکھی ایک آرائشی گھڑی پر پڑی جو الماری کے اوپر رکھی تھی۔ اس نے گھڑی اٹھائی اور اسے قریب سے دیکھا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیمرہ نصب تھا جو اتنا باریک تھا کہ عام نظر سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ حبیب نے رمشا کو دکھایا تو رمشا کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ گھڑی برسوں سے یہاں رکھی ہے، مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس میں کچھ ہے۔ مزید تلاشی لینے پر الماری کے ایک کونے میں بھی ایک اور چھوٹا کیمرہ ملا جو الماری کی نقاشی میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کیمرے اتنی ہوشیاری سے لگائے گئے تھے کہ کوئی عام شخص انہیں محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ رمشا نے بتایا کہ یہ الماری اور گھڑی دونوں اس کے شوہر کی ہیں اور شوہر کی بیماری سے پہلے سے ہی اس کمرے میں موجود ہیں۔ حبیب نے سوچا کہ شوہر نے یہ کیمرے کیوں لگوائے تھے اور کس مقصد سے لگوائے تھے۔ رمشا کو بھی یہی سوال پریشان کر رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس پر نظر رکھ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ حقیقت کے ٹکڑے جڑنے لگے۔ رمشا نے بتایا کہ اس کے شوہر کو بیماری سے پہلے اپنے کاروباری ساتھیوں پر شدید شک تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے پیٹھ پیچھے کاروبار میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ گھر میں بھی کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہو۔
اس نے خفیہ طور پر گھر کے کئی حصوں میں کیمرے نصب کروائے تھے، مگر رمشا کو اس بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ بیماری کے بعد جب شوہر فالج کی وجہ سے بستر پر آ گیا تو یہ کیمرے بھی بھول گئے، مگر ان کیمروں تک رسائی رکھنے والا کوئی اور شخص تھا جو ان ریکارڈنگز کو دیکھ رہا تھا، اور اب ان کا استعمال حبیب اور رمشا کو بلیک میل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ حبیب نے رمشا سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے قریبی لوگوں میں کون ہے جسے ان کیمروں کا علم ہو سکتا ہے؟ رمشا نے سوچا اور کئی نام لیے، مگر کسی پر شک نہیں کیا، کیونکہ ابھی وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ سوچنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ حبیب نے اس سے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ کون ہے، مگر پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اب ہمارے سامنے صرف ایک بلیک میلر نہیں بلکہ ہماری اپنی غلطی بھی ہے جو اب ہمارے خلاف ہتھیار بن چکی ہے۔ اگلے چند دنوں میں حبیب نے خاموشی سے تحقیقات شروع کی۔ اس نے رمشا سے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے قریبی لوگوں کی فہرست بنائے اور ہر ایک کے بارے میں بتائے کہ بیماری کے بعد کسی کا رویہ بدلا، کسی نے جائیداد یا کاروبار میں دلچسپی دکھائی ہے، اور کون ہے جو اکثر گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ رمشا نے سوچا اور ایک ایک نام گنوایا۔ شوہر کے 2 بھائی تھے، ایک کزن تھا اور ایک کاروباری ساتھی تھا جو بیماری سے پہلے روزانہ آتا تھا، مگر بیماری کے بعد کبھی کبھار آتا تھا۔ حبیب نے ہر نام پر غور کیا، مگر ایک نام پر اس کی توجہ ٹھہر گئی۔ رمشا کے شوہر کا چھوٹا کزن فرحان، جو بیماری کے بعد سے گھر کے معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ رمشا نے بتایا کہ فرحان پہلے کبھی نہیں آتا تھا، مگر جب سے شوہر بیمار ہوا ہے فرحان ہر ہفتے آتا ہے، کبھی شوہر کا حال پوچھنے کے بہانے، کبھی جائیداد کے کاغذات دیکھنے کے بہانے، اور کبھی یہ کہہ کر کہ بھائی صاحب کے کاروبار کو سنبھالنے میں مدد کرنی ہے۔ حبیب نے رمشا سے پوچھا کہ کیا فرحان کو گھر کے کیمروں کا علم ہو سکتا ہے؟ رمشا نے کہا کہ شوہر نے اگر کسی کو بتایا ہوگا تو شاید فرحان کو بھی بتایا ہو، کیونکہ بیماری سے پہلے یہ دونوں بہت قریب تھے اور فرحان کو شوہر نے اپنے کئی رازوں میں شامل کر رکھا تھا۔ حبیب نے اس نامعلوم نمبر کی چھان بین کی جس سے ویڈیوز آئی تھیں۔ نمبر کسی عام سم پر تھا جو شاید کسی جعلی شناختی کارڈ پر بنایا گیا تھا، مگر حبیب نے اپنے ایک جاننے والے کی مدد سے اس نمبر سے بھیجے گئے پیغامات کی اوقات کا موازنہ فرحان کے گھر آنے کی اوقات سے کیا تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ جب بھی فرحان رمشا کے گھر سے واپس جاتا، اس کے چند گھنٹوں کے بعد اس نامعلوم نمبر سے کوئی نہ کوئی پیغام آ جاتا۔ حبیب کو یقین ہو گیا کہ بلیک میلر فرحان ہی ہے۔ حبیب نے رمشا کے سامنے بیٹھ کر سارا معاملہ واضح کیا۔ فرحان شوہر کی بیماری کے بعد سے جائیداد اور کاروبار کا قبضے کا منصوبہ بنا رہا تھا، مگر رمشا اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ شوہر زندہ ہے اور جب تک رمشا اس گھر میں بیوی کی حیثیت سے موجود ہے فرحان جائیداد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے فرحان نے یہ منصوبہ بنایا کہ رمشا کی بدنامی کر کے اسے گھر اور وراثت سے باہر نکال دیا جائے اور پھر بیمار شوہر کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے۔ حبیب نے رمشا سے کہا کہ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ہم ڈر کر بھاگ جائیں یا حقیقت کا سامنا کریں۔ رمشا نے کہا کہ بھاگنا اب ممکن نہیں، کیونکہ اگر فرحان نے وہ ویڈیوز پھیلا دی تو سب تباہ ہو جائے گا۔ حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہم لڑیں گے، مگر اس لڑائی میں ہمیں اپنی غلطی بھی قبول کرنی ہوگی۔ رمشا نے سر جھکا لیا اور تسلیم کیا کہ اس نے حبیب کو بار بار جان بوجھ کر بلایا، اسے جذباتی طور پر اپنی طرف کھینچا، اور وہ خود کو بے قصور نہیں کہہ سکتی۔ دونوں نے مل کر ثبوت جمع کیے، فرحان کے خلاف قانونی کارروائی کی اور بلیک میلر کو پولیس کے حوالے کر دیا، مگر جب سب ختم ہوا تو دونوں کے چہروں پر فتح کی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک بوجھ تھا جو ان کی اپنی غلطی کا تھا اور جسے کوئی قانون ہلکا نہیں کر سکتا تھا۔ فرحان کی گرفتاری کے بعد گھر میں ایک عجیب سناٹا چھا گیا۔ رمشا نے کئی راتیں جاگ کر گزاری اور ہر رات اس نے اپنی زندگی کو شروع سے آخر تک سوچا۔ اس نے اپنی شادی کو سوچا جو پہلے دن سے ادھوری تھی، اس نے اپنے شوہر کو سوچا جو بیماری سے پہلے بھی اس کا نہیں تھا اور بیماری کے بعد تو بس ایک ذمہ داری ہی بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سوچا کہ وہ برسوں سے ایک ایسے رشتے میں بندھی رہی جس میں نہ محبت تھی نہ ساتھ تھا، نہ کوئی امید تھی، اور اس بندھن کو صرف اس لیے نہیں توڑا کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اب رمشا نے فیصلہ کر لیا کہ اب اور نہیں رکے گی۔ اس نے قانونی اور خاندانی طریقے سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، مگر اس نے اپنے بیمار شوہر کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔
اس نے شوہر کی دیکھ بھال اور اخراجات کے لیے مستقل انتظام کیا تاکہ وہ کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ رمشا نے مجبوری میں چھوڑ دیا۔ عدت اور تمام ضروری مراحل مکمل ہونے کے بعد حبیب نے رمشا سے نکاح کیا۔ یہ نکاح خاموشی سے ہوا، نہ کوئی بڑی تقریب تھی نہ کوئی دکھاوا۔ دونوں جانتے تھے کہ ان کی کہانی کسی خوبصورت محبت سے شروع نہیں ہوئی تھی، اور اب انہیں اس غلطی کے اوپر ایک نئی عمارت بنانی تھی جو اعتماد، ذمہ داری اور سچائی پر قائم ہو۔ رمشا اب بھی ماں نہیں بن سکی، مگر حبیب نے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا۔ اس نے رمشا سے کہا کہ اولاد اللہ کی مرضی ہے، ہم اس کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ دونوں نے مل کر ایک یتیم بچی کی تعلیم اور کفالت کا ذمہ اٹھایا اور اس بچی کو وہ پیار دیا جو ان کے اندر برسوں سے جمع تھا، مگر کسی کو دینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ رمشا اکثر رات کو حبیب کے پاس بیٹھ کر سوچتی کہ خواہش انسان کو ایک لمحے کے لیے اندھا کر دیتی ہے، مگر حقیقی محبت وہ ہے جو اپنی خواہش کی قیمت دوسروں سے وصول کرنے کی بجائے سچ، جواب دہی اور ذمہ داری کو قبول کرے۔